یہ ہے کاف، حرف جر میں سے کاف ہے، اور کاف للتشبیہ، تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کو تشبیہ دی گئی ہے شیر سے، بہادری میں زید کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، تو کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ وقت تکون زائدتن، اور کبھی کبھی زائدہ ہوتا ہے، کاف کبھی کبھی زائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، ای لیس مثلہ شیء، یعنی کاف زائدہ ہے، اس کا معنی ہوگا لیس مثلہ شیء، یعنی اس کی جیسی یا اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ مثل کا معنی بھی وہی ہے، کاف کا بھی معنی بھی وہی، دونوں تشبیہ کے لیے آتے ہیں، تو کاف کو زائدہ مان لیا جاتا ہے، مثل کا معنی کر لیا جاتا ہے ترجمہ۔ وقت تکون بمعنی الاسم، اور کبھی کبھی وہ اسم کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے یضحکن عن کالبرد المنہمی، یعنی وہ ہنستی ہیں پگھلے ہوئے اولے کی طرح، یعنی جب وہ ہنستی ہیں تو ان کے دانت ایسے لگتے ہیں جیسے پگھلنے والا اولا ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کاف یہ تشبیہ کا ہے، تشبیہ کے لیے اصل استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اسم کے معنی میں، اسم کا مطلب کون سے اسم، مثل کے معنی میں ہے۔ اب ہم یہ کیسے کہیں کہ یہ مثل کے معنی میں ہے، اسم کے معنی میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حرف جر پر داخل نہیں ہوتا ہے، تو ان حرف جر ہے تو کاف یہاں پر مثل کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی اسم کے معنی میں ہو جائے گا، اور یہاں پر کاف حرف نہیں رہ جائے گا۔ اس کی مثالیں اس طریقے کی آپ کو اور جگہوں پر بھی ملیں گی، بہت ساری کتابوں میں آپ کو ایسا ملے گا کہ حرف جر پر آ جائے تو وہاں پر اس حرف جر کو ہم اسم کے معنی میں لے لیتے ہیں، جیسے علی کے اوپر کوئی حرف جر آ گیا، من آ گیا، جیسے نزلت من علی الفرسی، میں گھوڑے کے اوپر سے اترا، نزلت من علی الفرسی، تو وہاں پر علی کس کے ہو جائے گا، فوق کے معنی میں ہو جائے گا، من فوق فرض ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے میں ایک مثال اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہا ہوں، اور بھی مثالیں اس طرح آپ کو ملیں گی جہاں پر حرف جر پر آئے تو دوسرا حرف کسی اور معنی میں ہو جاتا ہے، دوسرے معنی میں رہتا ہے، مطلب وہ دوسرے معنی کا مطلب ہے وہ حرف جر اسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ ومز اور منزو، اور مز اور منزو یہ دونوں بھی حرف جر میں سے ہیں، اور کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پہ بتا رہے ہیں لابتداء الغایہ فی زمان الماضی، یہ ابتدائی غایت کے لیے آتے ہیں زمان ماضی میں، ابتدائی غایت کو بتاتے ہیں زمان ماضی میں، جیسے ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، اور منذ یوم الجمعہ، یا جمعہ کے منذ استعمال کریں، منذ استعمال کریں، ایک ہی معنی ہے، جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، ای ابتداء عدم رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعہ، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا وہ جمعہ کا دن تھا، یعنی جب سے میں نے اس کو نہیں دیکھا اس دن کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، جمعہ کے دن سے ہوئی ہے۔ وقت تکونان بمعنی جمیع المدہ، اور کبھی کبھی یہ دونوں جمیع المدت کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی مز اور منزو جمیع المدت کا معنی دیتے ہیں، یعنی اس میں پوری مدت شامل ہوتی ہے، جیسے ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، اور منذ یومین 2 دن سے نہیں دیکھا، ای جمیع مدت انقطاع رؤیتی ایاہ یومان، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی کل مدت یومان 2 دن ہے۔